السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور محرم کے مہینے میں بھی 10 محرم کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ 10 محرم کو بڑے بڑے تاریخی واقعات پیش آئے اور زمانہ جاہلیت میں بھی 10 محرم، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم، 10 محرم یوم عاشورہ، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی 10 محرم کو بہت فضیلت والا دن قریش مکہ سمجھا کرتے تھے اور 10 محرم کو ہی خانہ کعبہ کا وہ غلاف بھی بدلا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ چیزیں جو قریش مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 10 محرم میں کون سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حالانکہ ان واقعات کے بارے میں مفسرین نے اور مؤرخین نے تھوڑا بہت اختلاف کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے واقعات جو ہے نا 10 محرم کو پیش آئے، اسی لیے 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے اور 10 محرم کا دن جو ہے نا بڑا خاص دن ہے اللہ کے نزدیک، تبھی تو اتنے بڑے بڑے واقعات 10 محرم کو پیش آئے۔ اب آئیے یوم عاشورہ میں کون کون سے وہ واقعات ہیں بڑے بڑے جو پیش آئے۔ نمبر 1، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو ہی اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، قلم، حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسرا بڑا واقعہ، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک بڑے خطرناک اور ایک ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر ایک پہاڑی پر جا کر لگی تھی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل بنایا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے نا خلیل اللہ، تو اسی دن اللہ کا خلیل بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی ہے نا۔ اگر آپ نے ہماری ٹرکی کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو دیکھیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ جگہ میں نے ٹرکی میں آپ لوگوں کو دکھائی ہے۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد، ایک بڑی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی اور فرعون اسی دن سمندر میں غرق ہوا تھا۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد رہائی نصیب ہوئی، مچھلی کے پیٹ سے وہ نکالے گئے۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹایا گیا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی مرتبہ بارش نازل ہوئی، بارش ہوئی تھی، 10 محرم کا دن تھا وہ۔ نمبر 19، اسی دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کو یزیدیوں نے شہید کر دیا، یہی وہ دن ہے۔ نمبر 21، کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ 10 محرم کو جمعے والے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو یہ کچھ 10 محرم کے واقعات تھے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ جب حضور مکے میں تھے تب روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن حضور نے صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ لیکن جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لے گئے ہجرت فرما کے، تو حضور نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن ہمیں فرعون کے شر سے نجات ملی تھی اور اسی دن فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو
دین کے کام تھے ان پر ہم عمل کریں، اسی لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور لوگوں میں بھی اعلان کروایا کہ جو لوگ روزہ رکھ چکے ہیں، جنہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزہ رکھ لیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی روزے داروں کی طرح 10 محرم کا دن گزاریں۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی اجازت دے دی کہ چاہو تو رکھو، چاہو تو مت رکھو۔ صحابہ اکرام 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، بزرگان دین 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اہل بیت 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے 10 محرم کو روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو کامنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز آپ کے کامنٹس پر ملنے والی ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔